عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بلند تر صلوات پڑھ لیجیے اللہم صل علی محمد وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جد الحسین وعلی سفیر الحسین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صلوات صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہمارے آباء و اجداد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد ایک دو نہیں سیدزادہ 400 سال تک خاموش رہے فقط ایک مرتبہ آل محمد پر درود بھیجے اللہ اسے 400 سال تک زندگی عطا کرے کوئی عمل نہ کرے درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہے 400 سال کے بعد جب پھر وہ دوبارہ بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں سلامت ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا اللہ پہلا فکرہ اس دھرتی پہ آپ مومنین کے چہرے کی زیارت ہوگی انشاءاللہ کل ٹھیک اپنے وقت کے مطابق میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا اور نوکری کا شرف حاصل کروں گا سیدزادہ آپ کی اجازت ہو تو پہلا فکرہ کہوں اتنی صدییں ہو گئی ہیں قرآن کو زمین پہ نازل ہے پہلا میں نے اتنا لمبا سفر کیا صرف آپ کی زیارت کے لیے پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں آپ کی جولیاں جو کربلا کی خیرات لے کے ہوں آپ کی جولیوں میں درنے لگا ہوں پہلا فکرہ 1500 سال ہو گئے ہیں قرآن کو زمین پہ نازل ہوئے قرآن شاہ جی کام ہی تو کرتا ہے یا تو علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے سلام سارے مل کے بولو یکزباؤ چاہے دری یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے میرے علامہ ناصر عباس استاد محترم شہید فرمایا کرتے کہ علی ولی اللہ ووٹ نہیں ہے علی ماں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے وہ فرمایا کرتے تھے صادق آل محمد کی روایت نہ بھولنا وہ کہتے کفن پہ منہ پہ آجے یا جی نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا اس چیز کا نام ہے اتفاق اتقاف کا مطلب ہے اللہ کو اللہ کے ساتھ منسلک ہو جانا مخلوق کو چھوڑ کے خالق سے جڑ جانا اس چیز کا نام ہے اتقاف مستحبی نمازیں پڑھنا روزے رکھنا حج پہ جانا اس چیز کا نام ہے اتقاف علامہ ناصر عباس میرے ساتھ محترم وہ فرمایا کرتے تھے کفن منہ پہ آ جائے صادق آل محمد کی روایت نہ بھولنا وہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ صدق دل سے دادی علی کا نام لینا 6 مہینے کی عبادت سے افضل ہے سارے بولو حیدر حیدر سلامت رکھیں بولا سلامت رکھیں امام حسین بات سارے مل کے بولو حیدری سیدزادہ میں ابھی ممبر پہ آنے کے لیے مجھے ایک فرمان کا فون پہ بھی حکم دیا تھا پتہ نہیں کس نے کیا تھا جو فرمان میں نے کل پڑھا تھا مجھے حکم ہوا تھا آج سارے مومنین ہیں زیارت آپ کی کریں گے آپ ان کی زیارت کرنا وہ فرمان سنا دیجئے حکم کی تمیل کرنے لگا پتہ نہیں کس نے کہا تھا صادق آل محمد نے مدینے کے ممبر پر بیٹھ کر ایک فرمان صادر کیا اے مدینے والو یاد رکھو قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے ہائے 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 جیسے آپ خاموش ہو گئے پورے مدینے کا مجمع خاموش ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یبنا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے
وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا. لیکن جو قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، وہ کس طرح جہنم میں جائے گا؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو پھر یہ نہیں بولتے، ان کی زبان میں اللہ بولتا ہے. یار جو معرفت والے بیٹھے ہو گیا ہاتھ بلند آئے دری، جب یہ بولتے ہیں تو پھر یہ نہیں بولتے، اللہ ان میں بولتا ہے. میں سید و فقیر و درویش ہوں، قیمتی موتی تیری جھولی میں دینے لگا ہوں. بندے نے کہا یبنا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ جہنمی ہے، لیکن جو قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، وہ کیسے جہنمی؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں جس قاتل المقتول کی میں صادق بات کر رہا ہوں، یہ وہ اور قاتل مقتول نہیں ہے. بندہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یبنا رسول اللہ، یہ بتا دیجئے کون سا قاتل جہنمی، کون سا مقتول جہنمی؟ تو مولا نے فرمایا سن لے، قیامت تک میں صادق آل محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو بندہ ہماری ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، جو روک جائے مقتول. یہ دونوں جہنمی ہیں. حیدری سلامت، مولا سلامت آپ کو رکھے، امام حسین بادشاہ عزت محفوظ رکھے. شاہ صاحب ایک موضوع فرمان کر دوں جو پڑا تھا، آپ کی اجازت ہونی چاہیے. مولا علی بادشاہ نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا اے کوفے والو، جو کتے کو ایک نوالا روٹی کا ڈالے اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا اور سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. جیسے آپ خاموش ہو گئے، یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے. مجمع خاموش. سیدزادہ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا علی ابن ابی طالب، کتے کو ایک نوالا روٹی کا ڈالے جہنم میں بندہ چلا جائے گا؟ علی فرماتے ہیں ہاں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی زبان لسان اللہ کی زبان لسان اللہ فرما رہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے مویشی رکھے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے میں نے ایک کتا رکھا ہے. یقیناً بات ہے رکھا ہے تو پھر اس کو دیتا بھی ہوں، پھر اس کو دیتا بھی تو ہوں، روٹی کھلاتا ہوں، روٹی ڈالتا ہوں. کہ مجھ پر جہنم واجب، جنت حرام، 70 انبیاء کا قتل. اب چہرے دیکھوں گا کون علی کو ماننے والا بیٹھا ہے، کون علی کو سوچنے والا بیٹھا ہے. کہ علامہ ناصر عباس شہید کا شاگرد آیا تھا، پتہ نہیں کون کیا کہہ گیا تھا. جن کے دل میں ولایت علی کے موتی ہیں وہ اپنے دل کے کشکول کو کھولنے میں سمندر کے ولایت کے موتی آپ کی جھولی میں رکھنے لگا. اس نے کہا یا علی ابن ابی طالب، میں آپ کے یہ ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، میں نے کتا رکھا ہوا ہے، اس کو روٹی ڈالتا ہوں، کیا مجھ پر جہنم واجب ہو گئی؟ 70 انبیاء کا قتل ہو گیا. علی فرماتے ہیں میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی. ہاتھ ادھر رکھو، سید کا فکرہ سنو، ہاتھ ادھر رکھو، اختر آباد والوں بندے بندے کون سا کتا؟ علی فرماتے جو کھائے بھی مجھے علی کا اور بوکے بھی مجھے علی کا. یہ ہاتھ سلامت رہے. امام حسین بادشاہ، پاک امام حسین بادشاہ، امام حسین بادشاہ سلامت رکھے. سارے مل کے بولو، یک زبان بولو حیدری. سارے بولو حیدری. علی فرماتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کھائے بھی مجھ علی کا. مولا امام حسین بادشاہ اس کو میں اضافہ فرمائے، جو کھائے بھی وہ جلی کا اور بھانکے بھی مجھے، اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کرنے کے بعد میں نے ایک فرمان رسول کا قول پڑھا ہے. انشاءاللہ کل سے ٹائم ٹیبل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ سید فقیر زادہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا انشاءاللہ بشرط زندگی. آپ کو علامہ ناصر صاحب کی میں نے جو خیرات ان کے قدموں سے لیا وہ آپ کی جولی میں رکھوں گا. انہوں نے فرمایا تھا ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا، علی کی ولایت پہ نہ کرنا. آج مرشدزادہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پڑھو، یہاں نہ پڑھو. میں ان کو کہتا ہوں کہ پیغمبر کا قتل کر رہا ہے تو علی کو چھوڑ کر. نہیں، میں نے دعویٰ کیا میرے پاس دلیل ہے اس کی. رسول اللہ کا ایک فرمان ہے. چلو جلدی جلدی بات کر کے، بات آگے میرے سامنے جلدی جلدی کر کے موجود کرتا ہوں. رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ یا اللہ
حق کو ادھر موڑ. ہائے 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 ہائے. جدھر علی مڑ جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ. جدھر حق مڑ جائے کہا کہ حق کو ادھر موڑ. جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ. جدھر علی مڑ جائے پھر کہہ رہا ہوں حق کو ادھر موڑ. جدھر علی مڑ جائے یعنی رسول اللہ کو اتنا یقین حق پہ نہیں تھا جتنا علی پہ تھا. سلامت رہی. اتنا یقین حق پہ نہیں تھا جتنا حیدری. دوسری بات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ متفق ہر ایک علماء نے، اہل سنت بھائیوں نے، ہر ایک مذہب نے یہ حدیث لکھی اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب جو کہتے ادھر پڑھو ادھر نہ پڑھو، مجھے یہ جگہ تو بتا دے کہ جہاں حق ہے اور علی نہ ہو. ہائے 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 ہائے. میں کہتا ہوں کہ کیسی عبادت ہے کہ حق آنے سے تیری عبادت باطل ہو گئے. تو اب سید کے فطرے سنو، جہاں علی ہوگا وہاں پہ حق ہوگا، جہاں علی نہیں ہوگا وہاں پہ حق نہیں ہوگا. اب اگر اذان میں علی ہے تو اذان حق ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ کیجئے گا. آپ اگر اذان میں علی ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. اگر اذان میں علی ہے تو پھر تیری اذان حق ہے. اگر کلمے میں علی ہے تو علی حق ہے تو تیرا کلمہ حق ہے. اگر تیری نماز میں علی ہے تو تیری نماز ہے. سلام حیدری. پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آج شاہ صاحب ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں. میں آج اعتراضوں کے جوابات دینے لگا ہوں. اعتراض ہوتے ہیں بزرگوں. پہلا اعتراض ہوتا ہے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، بازاروں میں، روڈوں میں، امام بارگاہوں میں حسین کا ذکر کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں، حسین کو بخشیں. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حسین کو بخشیں. ان کو یہ نہیں پتا عقل کے اندر کو قرآن پڑھ کر اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکتا ہے. آئے آئے آئے. ہاتھ بلند ہونے چاہیے سب کے. بزرگوں قرآن پڑھ کر اسے بخشا جاتی ہے. کھوکر صاحب جسے مرنے کے بعد قرآن جو نہ پڑھ سکتا، جو لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھے، وہ تیرے میرے قرآن کا محتاج نہیں ہے. یہ حسین حسین کرتے ہیں. نماز پڑھے حسین کو بخشے. اللہ نے اعتراض حج کے مہینے میں دے دیا. یہ تو حج کرنے جاتا ہے، اللہ سے کہے، ہم سے نہ کہے. اللہ سے کہے یا اللہ یہ صفا مروہ میں ہمیں دوڑ لگواتا ہے. کیوں لگواتا ہے؟ ہم تیرے گھر میں بیت اللہ میں آگے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ابراہیم کو بخشتے ہیں، صفا مروہ میں سجدہ کرتے ہیں، حاجرہ کو بخشتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسماعیل کو بخشتے ہیں. اللہ نے فرمایا خبردار، اگر یہاں پہ 2-3 سال یہاں پہ کوئی بھاگا نہ، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں پہ ہوا کیا تھا. اللہ نے کہا وہ پہاڑی صفا، وہ پہاڑی مروہ، اس کے درمیان میں بھاگ، اس کے درمیان میں دوڑ لگا. ہر کسی سے کہا، جن کے پیر بھی دوڑ جاتے تھے ان کو بھی کہا آئے آئے آئے، ان کو بھی کہا کہ بھاگو. وہ بھاگنا شروع کر دیتے. اللہ سے کہے ہمیں پتا کیوں رہا ہے. نماز پڑھتے ہیں، حاجرہ کو بخشتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسماعیل کو بخشتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حاجرہ کو بخشتے ہیں. اللہ نے کہا تو واقعہ چھپانا چاہتا ہے. اگر 2-3 سال یہاں پہ کوئی بھاگا نہ، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا. تو عبادت کی اور میں واقعہ چھپانا چاہتا ہے. ہم اس لیے سجدے پہ حسین حسین کرتے ہیں. اگر 2-4 سال حسین حسین نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کا. لبیک یا حسین. سلام لبیک یا بولا سلامت. حیدری.
کوئی مذہب نہیں ہے، یہ شیعہ سنی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تیرے میرے بنائے ہوئے مذہب ہیں۔ کربلا کے بعد صرف مذہب دو ہیں، ایک حسینیت کا، ایک یزیدیت کا۔ کربلا میں حسین کا مارنے والے غیر مسلم نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، حسین کا قتل کرنے والے مسلمان تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ 61 ہجری میں پہلو تاریخ دفن ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ مسلمان حسین والا کون سا، ہائے ہائے ہائے، یزید والا مسلمان کون سا۔ شیعوں کی اوڑ میں نفرت میں اپنے بچوں کو یہ نہ کہا کر کہ مجلس میں نہ جاؤ، شیعوں کا امام سمجھ کے نہیں، اپنے نبی کا نواسہ سمجھ کے حسین کی مجلس میں آیا کر۔ حسین بادشاہ کو ہندوؤں نے بھی مانا، حسین بادشاہ کو سکھوں نے بھی مانا۔ گرو نانک بہت بڑا سیدزادہ، بہت بڑا گرو تھا۔ یاد رکھو، پوری ذمہ داری سے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرو نانک جسے سارے گرو کہتے تھے، چلو اس کے مندر پہ آج بھی لکھا ہے جگت گرو حسین، سب سے بڑا گرو حسین ہے۔ محرم کے دن ہے نا، ایک ماننے والا آیا، اس نے کہا یہ شیعہ سنی حسین کا ذکر کرتے ہیں، مل کے شیعہ سنی بھائی مل کے نا انڈیا میں یہ محرم حسین حسین کرتے ہیں، ہائے حسین حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ حسین کے ذکر میں آؤ، یہ دیکھو کہ حسین کہتا کیا ہے، حسین کہتا کیا ہے۔ اس نے کہا، گرو نانک نے کہا جایا کر حسین کا ذکر سنا کر۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، حسین کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، حسین کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، جس کے دل کا ضمیر زندہ ہے اسی کے پیشوا کا نام حسین ابن علی ہے۔ آیا، جس کے دل کا ضمیر زندہ ہے اسی کے پیشوا، اسی کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس نے کہا کچھ ہو جائے، ہمارا گرو تو ہے، ہمارا پیشوا تو ہے، ہم تجھے مانیں گے، ہم تیری مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے حسین کی۔ اس نے کہا اچھا میری مانے گا، میں تیرا گرو ہوں، میں تیرا پیشوا ہوں۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہاں گرو نانک تو میرا گرو ہے، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، جو حسین کہے گا وہ نہیں کروں گا۔ اب گرو نانک کا نتیجہ دیکھنا۔ اس نے کہا اگر تو مجھے گرو مانتا ہے، حسین کو امام نہیں مانتا، حسین کو پیشوا نہیں مانتا، مجھے مانتا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں ابھی گھر جا کے اپنی بہن سے نکاح کر لے، ابھی گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے۔ پھر کہتے ہیں ابھی گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے۔ گرو نانک کا چیلا کہتا ہے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں بہن سے نکاح کروں۔ گرو نانک کہتا لعنت ہے تجھ پر جو تیرا ضمیر تجھے بہن سے نکاح کرنے نہیں دیتا، اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی۔